واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اس لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ کیا جائے، کبھی کیا جائے کبھی نہ بھی کیا جائے، تاکہ لزوم نہ معلوم ہو. سمجھے نہیں؟ تو یہ ہم کو کرنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ. جب مؤذن کہتا ہے تو ہم کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. کیوں؟ حی علی الصلاۃ جو ہے کوئی اللہ کا نام ہے نہ رسول کا نام ہے. اللہ اکبر اللہ کا نام ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کا نام ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ حضور کا نام ہے. لیکن یہ جو حی علی الصلاۃ ہے، حی علی الفلاح ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے. اس واسطے ہم کو ایسا نہیں بولنا ہے، بلکہ مؤذن نے اگر کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہم کو بولنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول کوئی طاقت اور ارادہ کام کا نہیں ہے، ولا قوت کوئی پاور اور اسٹرنگ کچھ کام نہیں دے سکتی. سپر پاور ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، موت آتی کل آپ روکو. آپ پاس سپر پاور ہے نا، آپ امریکہ کے صدر ہیں، فوج ملٹری ہے، وہ زبردست طاقت ہے، پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہم نے. ٹھیک ہے، کل اگر موت آئے تو آپ روکو. کل کوئی زلزلہ آئے آپ روکو. کل کوئی طوفان آ رہا ہے آپ روکو. بے بس ہو گئے. امریکہ میں کتنی بار طوفان آیا، بڑے مزے میں آرام میں رہنے والے، اتنا زبردست ان کے پاس ٹیکنالوجی. ہفتہ بھر جو ہے بغیر کھانے پانی کی پڑے رہے شہری میں. کیوں نہیں کچھ کرے آپ؟ تو اس لیے لا حول، کوئی ارادہ کسی کا. اب ان کا ارادہ ہے کہ آپ سب کو جو ہے انڈونیشیا کے بحر ہند میں پھینک دیا جائے. مسلمانوں کا ارادہ ہے ان کا ارادہ کام آتا ہے کیا؟ بول رہے ہو کھلا؟ انڈونیشیا کے سمندر میں مسلمانوں کی جگہ ہے، وہاں پھینک دیں گے ہمیں خود. تو یہ اللہ نے آپ کو سکھا لا حول لا ارادہ کا. کسی کا ارادہ اور کسی کا ارادہ جو ہے کچھ بھی کر نہیں سکتا. ولا قوہ، اور نہ کسی کی قوت کچھ کر سکتی ہے. ارے صاحب بہت ملٹری ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، روکو. الا باللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کے بغیر. اللہ کی مرضی ہوگی وہ ارادہ کام آئے گا، اللہ کی مرضی ہوگی وہ قوت کام آئے گی. اللہ کی مرضی نہیں ہوگی نہ ارادہ کام آئے گا نہ قوت کام آئے گی. الا باللہ العلی العظیم. کیوں؟ علی انتہائی بلند ذات ہے، العظیم انتہائی بزرگ ذات ہے. تو ایسی ذات کا سپورٹ آپ کو ہے، اتنی بڑی ذات کا آپ کو ہم کو سپورٹ حاصل ہے، اس سے بڑا اور کیا ہونا ہے. اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، چیف منسٹر آپ کے ساتھ نہیں ہے، یا MLA آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کونسلر آپ جائے جہنم میں، آپ کیا کر رہا ہے؟ اس لیے وہ سارے کارپوریٹرز، MLA، MP، تو پوری منسٹری، اسمبلی سب کنٹرول میں ہے نہیں. مالک کیا آپ کے ہے، ختم. آپ کہیں دیکھتے اس کو. ہمارے بزرگوں نے تو اکبر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. اکبر اعظم ایسی طاقت تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. کیا بول کے بات کرے؟ ان کو معلوم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ خود بھی تابع ہے قدرت الہیہ کی، طاقت الہیہ کی بھی تابع ہے. اس کی طاقتوں کو بدلنا، اس کے ارادوں کو بدلنا، اس کو تہس نہس کرنا، سب ہمارے مالک و مولا کے کنٹرول میں ہے. تو ہم کو ڈر کیا ہے؟
اب آپ دیکھیے کوئی ایم ایل اے آپ کے سپورٹ پہ آیا تھا، آپ ایم پی صاحب کے آدمی ہے، ایم پی صاحب کے ہوا چلا لے رہا ہوں، ایم پی صاحب کے آدمی ہے صاحب، وہ ہوا چل گئی اس کی، حالانکہ بے حیثیت نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کتنی سیکیورٹی ہے، کتنا آپ لوگوں کا تحفظ ہے کہ اللہ ولی المومنین، مومنوں کا اللہ سرپرست ہے، آقا اور مولا ہے. مگر کب ہے آپ سمجھنا نا، آپ میں وہ طاقت پیدا ہونا نا وہ سمجھنے کی کہ یہ آقا مولا میرا اللہ ہے، بلکہ آپ کو خود شعور نہیں ہے. ایک صاحب جو ہے سفر میں گئے، اور سفر میں جا کے جناب توشہ ختم ہو گیا، سب یہ وہ پوری پریشان ہو گئے، کھانا نہیں، پانی نہیں، کوئی گاؤں ملا اس میں بٹھے ہوئے تو پیسے ساتھ نہیں، بھوکے پیاسے تکلیف اٹھا کے واپس آئے. اور گھر میں جب جناب واپس آ رہے ہیں اور کپڑے نکال رہے تو دیکھے بنین کے اندر کے حصے میں پیسے رکھے ہوئے. پیٹے گئے نہیں پیٹے گئے، ایسا ساتھ تھا، مگر پیٹے گئے کیوں؟ علم نہیں تھا اس کا. اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو بھی علم ہونا نا اس کا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو وہ کامیاب کام دے گا. وہ آپ ہی نہیں مان رہے تو پھر وہ کام کیوں دے گا وہ؟ تو اللہ سبحانہ یہ فرمانا ہے کہ لا حول، کوئی ارادہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، یہ سمجھ کے چلو. ولا قوہ، کوئی طاقت کچھ کر نہیں سکتی. ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ برتر. یعنی العلی کا جو لفظ ہے، العظیم کے جو الفاظ ہے، اس کے ترجمے کی جو وسعت ہے، ہماری جو زبانیں ہیں اردو وغیرہ برداشت نہیں کر سکتی. اس کو عربی زبان کے جو الفاظ ہیں اس کا ٹرانسلیشن دوسری زبانوں میں مشکل ہے، وہ میننگ نہیں آ سکتے. اس میں اتنی وسعت ہے، اس میں اتنا بڑا لفظ ہے. عربی میں ایک لفظ ہے کریم، اردو میں اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا جا سکتا. کریم کیا بولیں گے آپ؟ کریم بولیں گے. سخی نہیں، سخی نہیں. اس میں سخاوت بھی ہے، اس میں شرافت بھی ہے، اس میں امانت بھی ہے، اس میں دیانت بھی ہے، اس میں بہادری بھی ہے. کریم بولے تو سب ہے. کہاں سے کرتے ترجمہ؟ پوری عبادت لکھنا پڑیں گے آپ کو. تو لفظ علی جو فرما رہے ہیں کہ بلند والعظیم اور بزرگ تر. اب دکھنے میں ہم کو اردو میں ایسا دکھ رہا ہے کہ دونوں کی ایک ہی معنی، نہیں، وہ الگ ہی الگ. اب کیونکہ ہم پر مجبور ہے کہ ہماری زبان جو ہے اس کے اظہار کی اس میں طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم بس اتنا بولتے سکتے ہیں. اس لیے جو لطف قرآن مجید میں خود ہے، ٹرانسلیشن میں نہیں. قرآن مجید کو خود آپ دیکھ کے سمجھیں گے، پڑھیں گے، جو لطف اس میں ہے اس کو دیکھ کے سمجھنے میں ٹرانسلیشن میں نہیں آ سکتا. وہ لذت ہی نہیں. یہ تو اب آپ کو جو ہے لا حول ولا قوت بولنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت بولنا ہے لا حول ولا قوت. یعنی اے اللہ جو آپ نے ہم کو نماز کو بلایا ہے اور آپ نے جو ہم کو حی علی الفلاح نیکی کی طرف آؤ جو کہا ہے، تو وہاں آنے کی کوئی طاقت ہم میں نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ آپ دیں تو ہم آ سکتے ہیں، اور کوئی شیطان ہے وہ ہم کو نہیں روک سکتا. کوئی قوت ہے ہم کو نماز کو آنے سے روک بھی نہیں سکتی. اس کے بعد جو ہے مؤذن پھر کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آپ بھی وہی بولی کیونکہ اللہ اکبر تو تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ. اور
اقامت میں البتہ اتنا فرق ہے کہ قد قامت الصلاۃ اگر مؤذن کہے تو آپ کہیے اقامہ اللہ و ادامہ، یعنی دعا دیجیے اس کو کہ اللہ اس کو قائم رکھے اور ہمیشہ باقی رکھے. یہ تو حضور نے فرمایا کہ وہ وسیلہ جو اللہ نے ایک مقام وہاں رکھا ہے اس کے لیے میرے لیے دعا کرو، اور جو ایسی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یہ وسیلے کے معنی ہیں. اب وسیلے کے یہ معنی اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وسیلے کے معنی وہ ایک مقام عالی ہے جنت میں، حضور نے طلب کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے فرمایا ہے اور اس کی صفات حضور فرمائیں گے. یہ وسیلے کی یہ معنی ہے، تو اس میں کسی اسلامی گروپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وسیلے کی یہ معنی کہ اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں، جیسے کہ مفسرین سب یہی لکھتے اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. جتنے مفسرین ہیں قدیم سب یہی لکھتے آ رہے ہیں اعمال صالحہ اختیار کرو. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. وسیلے کی یہ معنی ہے کہ ہم کو ایمان اور اسلام ہمارے اسلاف سے، بزرگوں سے، اساتذہ سے ملا، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. پھر اختلاف کس میں ہے؟ آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما. اختلاف. میری دعا کو میرے والد مرحوم کے وسیلے سے جو بہت نیک تھے قبول فرما. حضرت خواجہ اجمیری کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما. یہ بولنے میں ایسی دعا کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، بہت سے بہت مستحب ہے. ایسی دعا کرنا ضروری بھی نہیں ہے. اگر کوئی بغیر ایسا وسیلے کے دعا کرا دی تو اوکے چل جاتی ہے. کوئی ایسا کرا وسیلے سے کر سکتا ہے، اہل سنت کا کی فکر ہے. اب اہل حدیث حضرات نے اس سے اختلاف کیا ہے، حنبلیوں نے اس سے اختلاف کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وسیلہ ایک ریکمنڈیشن ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا آپ ریکمنڈیشن لے رہے ہیں اور حضرت کو تو معلوم بھی نہیں ہے. آپ ریکمنڈیشن لے رہے ہیں، سو آپ لیے کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ریکمنڈیشن کی اجازت نہیں لی، پھر کیسا کرتے ہیں؟ ریکمنڈیشن کی یہ معنی ہے کہ آپ کہیں جا کے کہیں کہ عبد المجید صاحب نے